أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک ذکر کی مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. پڑھتے اور سنتے تھے کہ اللہ کی توفیق ہی سے ہر نیکی کا کام ہوتا ہے، لیکن اس تکلیف کے دورانیے میں اس یقین میں اور اضافہ ہوا کہ ان کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی کا کام نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں وہ جو جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تقریباً سبھی کو آتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ شاید ہی کسی کو ہو، اور اس کے مفہوم کا اندازہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس کی ایک جہت سے یوں کیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور ایک حدیث پاک میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات صالحات کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور باقی بھی اس شان کے ساتھ رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ صالحیت کی نسبت ہوتی ہے، کہ اپنی پاکیزگی کے ساتھ وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں. ان میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ میں لاکھوں حقیقتوں سے بڑھ کر ایک حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے لا حول عن المعصیہ ولا قوت علی الطاعہ الا بتوفیق اللہ. کسی گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے اور کسی نیکی کے کرنے کی قدرت نہیں ہے الا بتوفیق اللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ذریعے سے. یہ حقیقت ہے. کوئی مصروفیت، کوئی تقاضا، کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن ان کی توفیق نہیں ہوتی، آدمی ان کا پاک نام نہیں لے سکتا. ہزارہ کام ہوتے ہیں، ہزارہ مصروفیات ہوتی ہیں، ان کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، آدمی اللہ تعالیٰ کا پاک نام لیتا ہے، اور اس طرح سے لیتا ہے کہ سبحان اللہ. سفر کی صورت ہوتی ہے، نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ ساری نمازوں کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اور پورے کا پورا سفر اللہ کی یاد میں گزرتا ہے. یہ ان کی توفیق سے ہے. اور جب نہیں ہوتا تو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تو آدمی اللہ تعالیٰ کے پاک ذکر پہ قادر نہیں ہو پاتا. چنانچہ ایک حدیث پاک میں اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر 24 گھنٹے نعمتیں عطا ہی نہیں فرماتے، نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، چونکہ مفت میں مل گئی ہیں، قدر نہیں ہے، احساس نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے، نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر جب باہر آئے تو کسی نے جوتے غائب تھے،
اب معلوم نہیں کوئی غلط فہمی میں لے گیا، جو بھی ہوا، گرمیوں کا زمانہ تھا تو دوپہر کا وقت تھا، جب باہر نکلے تو چند قدم چلے تو پاؤں جلے، تو شکوہ کرنے لگے۔ ابھی شکوے کے چند الفاظ کہے تھے کہ سامنے نظر پڑی کہ ایک آدمی ہے، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، تو فوراً اللہ سے توبہ کی کہ اللہ جوتے تو مل جائیں گے، تو اس سے کوئی پوچھے کہ ٹانگوں کی قدر کیا ہے۔ تو ایک ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اتنی عظیم ہے، جیسے اللہ کی ذات بڑی ویسے اس کی شان بڑی، ویسے اس کی عطا بڑی۔ حدیث شریف میں کہ اللہ رب العزت 24 گھنٹے اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں، ان نعمتوں میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی کہ کسی شخص کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت یہ بڑی خام خیالی ہے بعض لوگوں کی کہ یہ تو آسان سا کام ہے، یہ کون سا مشکل ہے۔ تو یہ جو لوگوں کا جو خیال ہے یہ محتاج اصلاح ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو ان کی عنایت ہے کہ کرنے میں آسان ہے، ان کی عنایت ہے، ان کا اضافی احسان ہے کہ اتنا بڑا کام انہوں نے کرنے میں آسان کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لفظ سبحان اللہ اللہ کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ ان کی مرضی ہے، وہ جس پر خوش ہو جائیں، اس لیے کہ اعمال کا تعین اور اعمال کی حد بندی وہ ہمیں نہیں کرنی، اور نہ ہی ہماری مرضی کے تابع ہے۔ ایسا کریں گے تو یہ ہوگا۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا، بلکہ چلیں اسی حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک حوالے سے اعمال کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن میں نظریاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے خلاف اسلام، خلاف ایمان مفاہیم موجود ہوں، وہ کسی کام کے نہیں۔ بہت سے لوگ سال ہا سال بہت سے وظائف کرتے ہیں، آخرت کے حوالے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسا کہ کیمیا گری سیکھنا یا کچھ اور سیکھنا۔ دوسری قسم اعمال کی وہ ہے کہ جو جائز ہیں، ان کے الفاظ بھی درست ہیں، مفہوم بھی درست ہے، اور وہ اللہ والوں کے تجربات کہلاتے ہیں، ان کے فوائد بھی ہیں، ان میں محنت مشقت بھی ہوتی ہے، اچھی خاصی طویل ان میں مشقت ہوتی ہے اور طویل دورانیہ درکار ہوتا ہے۔ یہ جائز ہیں، اس وقت تک جائز ہیں جب تک کہ ان کو شریعت مطہرہ کے احکامات کے برابر نہ سمجھا جائے، یعنی ان کو مسنون نہ سمجھا جائے یا ان کو واجب نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کیجئے جیسے بھی کرتے ہیں۔ تیسری قسم احکامات کی یا اعمال کی وہ ہے جو مسنون کہلاتی ہے۔ اس سے پہلی جو قسم ہے جو جائز ہے، یوں سمجھیں کہ آپ نے 10 گھنٹے لگا کر اعمال جمع کیے اور اس کے مقابلے میں 10 سیکنڈ کا ایک مسنون عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت میں، وزن میں، وہ 10 سیکنڈ والا عمل 10 گھنٹوں والے عمل سے کہیں زیادہ ہو۔ اب بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی، تو پھر ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ 10 کلو سونا، 10 کلو لوہا ایک طرف ہو اور 10 تولہ سونا، بلکہ 10 ماشا سونا ایک طرف ہو، تو دونوں کی قیمت میں، دونوں کی قدر و منزلت میں کوئی مناسبت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل جو ہے وہ سونا ہے، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی شخص کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما رہے ہیں تو وہ انتہائی خوش نصیب ہے، انتہائی خوش نصیب ہے۔ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی
تو ضروری نہیں کہ ہر بات آپ کی سمجھ میں آئے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کی بات ہماری سمجھ میں آئے۔ بھئی اگر آپ کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آ رہی تو ہم بھی آپ کی بات کے پابند نہیں ہیں، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز پہ آپ کو شرح صدر ہوتا وہ کیجیے۔ ایک حدیث پاک میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے تفصیل بیان کی کہ اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بہتر۔ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا پاک ذکر ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو عورتیں بھی کر لیتی ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپس کے مقابلے میں اتنی بڑی نعمت کو آپ ٹھکرا رہے ہیں، جی اتنی عظیم نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو خیر بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ایک آدمی ذکر کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ جی ریاکاری کے طور پہ کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ ہمارے گھر میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ترتیب یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے محلے کے تھے، جنہیں بالکل بھی شعور نہیں تھا، حضرت ان کو جمع کر لیتے اور فرماتے کہ بیٹے ذکر کرو۔ اب وہ ذکر کرتے تو حضرت ذکر کے بعد پھر ان میں کچھ تقسیم فرماتے، مٹھائی تقسیم کر دی یا پھل یا جو بھی ہوا۔ اچھا ان کو بھی اندازہ تھا کہ ذکر کے بعد یہ ملے گا، تو بڑے شوق سے آتے تھے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ اس عمل کے بدلے میں کیا ملے گا، اس کی انسان کی طبیعت میں لالچ ہے۔ چنانچہ وہ وظائف آدمی شوق سے کرتا ہے جن وظائف کی فضیلت اور جن وظائف کے بدلے میں آخرت میں ثمرات اور انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو بڑے شوق سے وہ آتے، حضرت ان میں کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت سے کہا گیا کہ حضرت یہ تو لالچ کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اور نہ ان کو طریقہ ہے، نہ صحیح ضرب لگتی ہے، نہ صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ حضرت ایک ہی جملہ فرماتے یہ دیکھو کہ نام کس کا لیا۔ ان میں سے ایک ساتھی پچھلے دنوں ملے، کہنے لگے میں بھی ان میں آیا کرتا تھا، ہمارے پڑوسی تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی وہ سب بچے اکٹھے ہوتے چلیں بھی ذکر کے لیے، اور سب کو پتا ہوتا ہے ذکر تو ایک برائے نام ہے، اصل میں تو کوئی چیز ملے گی، تو ساتھی زیادہ ہو جاتے تو پھل کم ہوتے تھے، تو حضرت وہ فرماتے اچھا بھی آدھا آدھا کر لو، کینو ہے تو اس کے 2 حصے کر لیے، کیلا ہے تو اس کے 2 حصے کر لیے۔ تو اس لڑکے کا جملہ تھا، اس نے کہا جی وہ جو آدھا پھل ہمیں ملتا تھا اس سے میرا عقیدہ محفوظ ہو گیا۔ ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ اخلاص کیا ہے، نیکی کیا ہے، ذکر کی تاثیر کیا، ہم تو لالچ کے لیے آتے تھے۔ تو اس نے ہمارا عقیدہ محفوظ کر دیا، چہرے پہ سنت مبارکہ آ گئی، نمازوں کی پابندی ہو گئی۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ کسی شخص کو اپنے پاک ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جس کی جنت ہے، جس نے نوازنا ہے، جس میں وہ خوش ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ آپ اس چکر میں کیوں پڑتے ہیں کہ مشقت ہے یا نہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بغیر مشقت کے اللہ پاک عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ اس نعمت کا تسلسل ہمیں نصیب فرمائے، اور کسی بھی سبب سے اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے۔ محرومی سے اور محرومی کے اسباب سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔